سر اس معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ ہم پولرائزڈ ہوئے ہیں سر. یہ پولرائزیشن مذہب کی بنیاد پہ، فرقوں کی بنیاد پہ، پھر فرقوں میں فرقی کی بنیاد، پھر زبان کے لہجوں کی بنیاد پہ، پھر ساؤتھ ایسٹ ویسٹ، یہ سارے یہ بھی بنیادیں، پھر سر صوبے کی بنیاد، پھر سر ذات برادری کی بنیاد. اور یہ شاید میں جو آپ کی تربیت سے سمجھ پایا ہوں کہ اللہ کو تو اپنی ورائٹی بڑی پسند ہے. یہ جو اتنی ورائٹی ہے رب نے شاید بنائی اسی لیے ہے کہ یہ 60 کلومیٹر کے بعد زبان کا لہجہ بدل جاتا ہے. پنڈی کی جو بھنڈی ہے اور لاہور کی بھنڈی میں بڑا فرق ہے سر، ڈشوں میں بڑا فرق ہے سر. اس سے سر ایک کام بڑا خراب ہوا سر، بڑی تیزی کے ساتھ تکفیر سر جو ٹرم ہے سر وہ بڑھ گئی ہے. ہر کوئی دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے. اور یہاں میں واصف علی واصف صاحب کا آپ کی اجازت سے جملہ ایڈ کروں اور سوال کر دوں گا سر. وہ کہتے ہیں مسلمان وہ ہے جو ہندو کی نگاہ میں مسلمان ہے، کیونکہ یہاں تو ہر فرقہ دوسرے کو مکمل کافر سمجھ رہا ہے. سر یہ جو ہم ہر بندے کی نیت پہ شک اور ہر بندے پہ کفر اور ہر بندے پہ شرک یہ کہنے لگ پڑے ہیں سر، اس سے سر سماج کیسے چھٹکارا پا سکتا ہے؟ یہ انفرادی مسئلہ تو ہے ہی سر، اجتماعی مسئلہ. درخت ہے، اس کا پھل جب آتا ہے سر تو پھل میں کیڑا ہوتا ہے. تو جو ایک عام رویہ ہے کہ ہم اس پھل کو جھاڑ دیتے ہیں کہ نیکسٹ سیزن میں پھل بہتر آ جائے گا، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ نیکسٹ سیزن میں جب پھل آیا وہ لاسٹ ایئر سے بھی زیادہ کیڑے والا تھا. اس کا صحیح علاج یہ ہے کہ درخت کی جڑ میں پیسٹیسائڈ انجیکٹ کر دیا جائے. ٹھیک سر. اسی طرح جو اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں ان کو اگر ہم آخری سرے پر جا کر پکڑیں تو مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا، اور جڑ کو دیکھنا ہے. تو جڑ اس کی وہی جو آپ نے فرمائی کہ پولرائزیشن کی طرف چلے گئے. اب پولرائزیشن کیوں ہو گئی؟ آپ کبھی اگر فرصت مل جائے زندگی میں آپ کو اتفاقاً، زندگی آپ کی مصروف بات ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ سمندر میں کاغذ کی کچھ چیزیں جو تیرتی رہیں وہ ڈال دیجیے، تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ وہ سب کی سب چیزیں ایک طرف آ کے اکٹھی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے سر. جو ادھر آ کے اکٹھی نہیں ہوئی وہ دوسری طرف جا کے اکٹھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جب کسی کشتی کی رڈر نہیں ہوتی، اس کو میں معافی چاہتا ہوں اردو میں اس کا پتوار سر وہ آ گیا یاد. جب تک کہ رڈر نہیں ہے اس کی، وہ لہروں کے رحم و قدم پر ہوگی. لہریں اس کو جدھر کو چاہے لے جائیں. ٹھیک ہے سر. تو لہریں اپنے زور میں اس کو سویپ کر کے کچھ ادھر کو اکٹھی کر دیتی ہیں، کچھ ادھر کو اکٹھی کر دیتی ہیں. ہمارے یہاں جو خرابی اصل پیدا ہوئی ہے، ہم پچھلے کوئی 48-49 سال سے ہماری تمام تر توجہ مالی وسائل یا مالی کرپشن، آسائشیں، دنیاوی آسائشیں، ان پر مرکوز ہو گئی پوری کی پوری. سر حکومتی سطح پر بھی اور عوامی سطح پر بھی. سر ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ہماری تمام تر توجہ اگر ادھر مرکوز ہے اس جگہ تو اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے. اسٹوڈنٹ لائف میں بھی کتابوں کی تلاش میں کبھی کبھار فروسنس کے شو روم پہ چلے آیا کرتے تھے ہم، جو مال روڈ پر تھا. ان دونوں کتابوں کی دکانیں تھیں ہی اس طرح کی بہت کم. تو دروازہ اندر داخل ہوتے ہی پہلے ایک ٹیبل رکھا ہوتا تھا جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے فریش ارائیولز. تو ہم لوگ جا کے سب سے پہلے اسی ٹیبل پر کتابیں دیکھا کرتے تھے. ایک بار جو وہاں گیا تو ایک چھوٹے سائز میں سرخ جلد والی ایک ڈائری پڑھی تھی. تو پتہ چلا کہ علامہ اقبال کی کوئی ڈائری ہے جس میں انہوں نے اپنے علمی نکات لکھے ہوئے ہیں. تو فیروسنس نے اسے پرنٹ کر کے وہ رکھی ہے وہاں. تو ایسے ہی دیکھنے کی خاطر اس کی پہلا صفحہ جو الٹا میں نے
تو ابتدا علامہ اقبال کے ایک جملے سے ہوئی بھی تھی، وہ اکیلا ایک جملہ تھا پورے پیج پہ، سر کہ اگر آپ روح کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو جسم کو مارنا پڑے گا، اور جسم کو اگر پالنا ہے تو پھر روح کو مردہ کرنا پڑے کیا بات ہے، کیا بات، گا۔ یہ علامہ اقبال کا تھا، واہ واہ واہ، شاید سن 60 کی بات ہوگی۔ سر سر ہماری قومی زندگی ہے، ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم جسم تو پالنے لگے ہیں ٹھیک ہے سر، کہ توجہ مرکوز ہے ہماری دنیاوی اور مادی وسائل پر، سر لیکن اس پروسیس میں سر ہماری روح بحیثیت قوم مرتی چلی جائے گی، یا یوں کہہ لیجیے کہ قومیت کا جذبہ ختم ہوتا جائے گا، انفرادی اس میں چلے جائیں گے ہم، جبکہ جو جاگتی ہوئی قومیں ہیں وہ قومیت بیدار کرتی ہیں اس ملک کے رہنے والوں میں، اور مادی وسائل خود بخود ہوتے چلے جاتے ہیں پیدا۔ پھر تو ہم نے نیشن بلڈنگ کی طرف توجہ نہیں دی، اس سے پہلے جو کچھ ہمارا جذبہ تھا قومیت کا وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو گیا سر، ختم ہوتا چلا گیا، جبکہ اسے پروموٹ کیا جانا چاہیے تھا، اور آج بھی ہم اس پر توجہ نہیں دے رہے کہ ہم قومیت کا جذبہ اپنے اندر ہم پیدا کر لیں، اور ہماری ٹرانسفارمیشن بڑی ضروری ہے، سر فرام اے کراؤڈ ٹو اے نیشن، یہ ٹرانسفارمیشن بڑی ضروری ہے۔ سر تو بات وہاں پولرائزیشن کی ہو رہی تھی، سر تو وہ ڈائریکشن نہیں ہے ہماری، سر ہم نے بغیر رڈر کے کشتی کو چھوڑا ہوا ہے لہروں پر جاتی بھی، تو وہ دو پولز میں اکٹھی ہو رہی ہیں سر کشتیاں ساری، ایک ایک طرف ایک ایک طرف۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سر یہ تکفیر کا معاملہ اور دوسرے معاملات سر حل ہو جائیں سر تو ہمیں پھر وار فوٹنگ پر ایسے میئرز لینے ہوں گے سر جہاں ہمارے اندر جذبہ قومیت وہ بیدار ہو جائے، تو یہ چیزیں خود بخود پھر نیچے کو جائیں گی کہ ایک ڈائریکشن مل جائے گی، ایک جو کراؤڈ کی شکل ہے اس وقت ہماری، سر تو اس ڈائریکشن میں ہم موو کریں گے، سر یہ چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، سر ادروائز یہ اور بڑھے گا ابھی۔ سر